بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، روزے کی حالت میں غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دراصل روزے کی حالت میں غسل کرتے ہوئے اکثر لوگ یہ ایک غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے اور انہیں علم تک نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر کسی نے روزے کی حالت میں غسل کرنا ہے تو اسے اس غلطی سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی مرد یا عورت پر غسل فرض ہوا ہے اور صبح سحری کرنی ہے تو کیا وہ ناپاکی کی حالت میں کھانا کھا سکتے ہیں، سحری کر سکتے ہیں اور روزہ رکھ سکتے ہیں؟ کیا اس صورت میں روزہ ہوگا یا نہیں؟ رمضان میں اگر کسی پر غسل فرض ہو تو غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ غسل کیسے کرنا ہے؟ غسل میں کتنی چیزیں فرض ہے اور غسل کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس نہا لیا، آپ نے پانی ڈال لیا، شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے اور آپ کے جسم پر پانی بہہ گیا تو آپ کا غسل ہو گیا اور آپ پاک ہو گئے۔ حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عبادت کی اصل کنجی طہارت ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم میں سے بہت سے مسلمان طہارت کے بنیادی مسائل سے پوری طرح واقف ہی نہیں؟ اگر کبھی ہم پر غسل فرض ہو جائے تو کیا ہمیں واقعی معلوم ہے کہ غسل کا درست طریقہ کیا ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ غسل میں اصل میں کون کون سی چیزیں فرض ہوتی ہے اور سنت طریقہ کیا ہے؟ اور کیا ہمیں وضو کرنے کا صحیح طریقہ پورے یقین کے ساتھ آتا ہے؟ جب ہم رمضان میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عبادتوں میں مشغول ہونا چاہتے ہیں تو کیا ہم نے یہ سوچا کہ عبادت سے پہلے طہارت شرط ہے؟ اگر خدا نخواستہ ہمارا غسل درست نہ ہو اور وضو صحیح نہ ہو تو کیا ہماری نماز قبول ہوگی؟ کیا ہماری عبادات مکمل شمار ہوگی؟ کیا ہم صرف نیت کی مضبوطی پر بھروسہ کر سکتے ہیں یا صحیح طریقہ سیکھنا بھی ضروری ہے؟ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ہم سمجھتے ہوں کہ ہمیں سب آتا ہے مگر کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی بنیادی غلطی ہو رہی ہوں؟ کیا صرف شاور کے نیچے کھڑے ہو کر جسم پر پانی بہا لینے سے واقعی انسان پاک ہو جاتا ہے یا اس معاملے میں کچھ ایسی باریکیاں بھی ہیں جن سے ہم لا علم ہے؟ رمضان کی آمد سے پہلے کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی طہارت کو درست کریں تاکہ ہماری عبادتیں بھی درست ہوں؟ کیا دین کا یہ ضروری علم سیکھنا ہم سب کی ذمہ داری نہیں؟ جب کہ ہم روزے قیامت اللہ کے سامنے جواب دہ بھی ہوں گے۔ غسل کرنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ آئیے اسے نہایت آسان اور واضح انداز میں سمجھتے ہیں تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ غسل میں 3 بنیادی فرائض ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہ تینوں ادا ہو جائے تو غسل ہو جاتا ہے، لیکن اگر ان میں سے ایک بھی رہ جائے یا صحیح طور پر ادا نہ ہو تو طہارت حاصل نہیں ہوتی؟ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلا فرض کیا ہے؟ کیا ہم واقعی صحیح طریقے سے کلی کرتے ہیں؟ کلی کا مطلب یہ ہے کہ پورے منہ میں اچھی طرح پانی گھمایا جائے۔ کیا ہم صرف ہونٹ تر کر کے فوراً پانی باہر تو نہیں نکال دیتے؟ کیا ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ منہ کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے؟ خاص طور پر جب ہم روزے کی حالت میں ہوں تو کیا ہم احتیاط کے تقاضے سمجھتے ہیں؟ دوسرا فرض ناک میں پانی پہنچانا ہے۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا ضروری ہے؟ کیا ہم ناک کو اس طرح صاف کرتے ہیں کہ اندر جمی ہوئی رکاوٹیں بھی دور ہو جائے تاکہ پانی صحیح جگہ تک پہنچ سکے؟
اور روزے کی حالت میں کیا ہمیں معلوم ہے کہ یہاں کس درجے کی احتیاط ضروری ہے تاکہ روزہ محفوظ رہے؟ تیسرا فرض پورے بدن پر پانی بہانا ہے۔ کیا ہم واقعی اس بات کی تسلی کر سکتے ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ ایون بال کے برابر خشک نہ رہ جائے؟ کیا ہم بغلوں، ناف، انگلیوں کے درمیان اور دیگر پوشیدہ مقامات تک پانی پہنچاتے ہیں یا محض اوپر سے پانی بہا کر مطمئن ہو جاتے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے اور کیا ہمیں اس پر عمل کی فکر ہے؟ کیا ہم غسل شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں؟ کیا استنجا کر کے نجاست کو اچھی طرح دور کرتے ہیں؟ کیا ہم نماز کے وضو کی طرح مکمل وضو کرتے ہیں یا اسے غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ہم وضو کے بعد ترتیب کے ساتھ پہلے دائیں اور پھر بائیں جانب پانی ڈالتے ہیں اور پھر پورے جسم پر پانی بہاتے ہیں؟ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص وضو نہ کرے اور صرف تینوں فرائض ادا کر لے تو کیا غسل ہو جائے گا؟ کیا ہم فرض اور سنت کے فرق کو سمجھتے ہیں اور کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنے سے غسل زیادہ کامل اور باعث اجر ہوتا ہے؟ سوچیے، اگر طہارت ہی درست نہ ہو تو عبادات کا کیا حال ہوگا؟ کیا ہمیں دین کے اس بنیادی علم کو سیکھنے میں غفلت برتنی چاہیے یا رمضان سے پہلے خود کو درست طریقے پر لانا چاہیے؟ یہی وہ سوالات ہے جن پر غور کرنا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس عمل کے دوران ایک معمولی سی بے احتیاطی روزے کو متاثر کر سکتی ہے اور انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی؟ یہی وجہ ہے کہ جب روزے کی حالت میں غسل کیا جائے تو غیر معمولی احتیاط ضروری ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ روزے کے ساتھ غسل کرنا بالکل جائز ہے، مگر طریقہ محتاط ہونا چاہیے۔ خصوصاً کلی کرتے وقت انسان کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے کہ پانی حلق کے نیچے نہ اترے۔ بعض لوگ عادتاً غرغرہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ نہ غسل کے فرائض میں شامل ہے نہ ہی ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں غرغرہ کرنے سے پانی حلق میں جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور اگر چند قطرے بھی نیچے چلے جائیں تو روزہ فاسد ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اچھی طرح کلی کی جائے مگر مبالغہ اور غرغرہ سے بچا جائے۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھاتے وقت بھی احتیاط لازم ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ پانی ناک کے نرم حصے تک پہنچ جائے، نہ کہ زور لگا کر اوپر کھینچا جائے۔ اگر انسان اس معاملے میں بے احتیاطی کرے اور پانی اندر کی طرف چلا جائے تو روزے کے متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا اعتدال اور احتیاط دونوں ضروری ہے۔ ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غسل کے دوران کچھ مخصوص کلمات پڑھنا بھی ضروری ہے یا یہ کلمہ پڑھے بغیر طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ غسل کے لیے کوئی مخصوص ذکر پڑھنا شرط نہیں۔ اگر کوئی شخص غسل کے تینوں فرائض درست طریقے سے ادا کر لے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ غسل خانے میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے اذکار پڑھنا مناسب بھی نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اس وہم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ کلمات پڑھے بغیر پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ بعض افراد یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر انہوں نے غسل سے پہلے وضو نہیں کیا تو کیا غسل کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اصول یہ ہے کہ جب انسان مکمل غسل کر لیتا ہے اور فرائض ادا ہو جاتے ہیں تو وضو بھی ساتھ میں حاصل ہو جاتا ہے، لہٰذا الگ سے وضو دہرانا ضروری نہیں رہتا۔ البتہ یہ کہ بعد میں وضو توڑنے والی چیزیں کوئی واقع ہو جائے۔ ایک اہم مسئلہ سحری کے وقت کا ہے۔
اگر کسی پر غسل فرض ہو اور سحری کا وقت کم ہو تو کیا وہ ناپاکی کی حالت میں سحری کھا سکتا ہے اور روزہ رکھ سکتا ہے؟ شریعت کی روح سے روزہ رکھنے کے لیے پہلے غسل کرنا شرط نہیں، اگر وقت تنگ ہو تو انسان پہلے سحری کر کے روزہ رکھ سکتا ہے، بعد میں غسل کر کے نماز کے لیے طہارت حاصل کر لے۔ البتہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ آدمی پاکیزگی کی حالت میں سحری کرے۔ خلاصہ یہی ہے کہ روزے کی حالت میں غسل کرتے وقت اعتدال، احتیاط اور صحیح طریقہ اپنانا ضروری ہے۔ معمولی سی لاپرواہی روزے کو متاثر کر سکتی ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ طہارت کے ان مسائل کو اچھی طرح سیکھے اور اپنی عبادت کو ہر ممکن حد تک محفوظ بنائے۔ عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ غسل بیٹھ کر کرنا چاہیے یا کھڑے ہو کر، کیا اس سے طہارت پر کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ اس مسئلے کو سادہ انداز میں سمجھ لیجئے۔ شریعت کی روح سے غسل بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے اور کھڑے ہو کر بھی کیا، دونوں صورتوں میں غسل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اگر غسل کے فرائض صحیح طور پر ادا ہو جائے تو دونوں طریقوں سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ تاہم بہتر طریقہ کون سا ہے؟ اہل علم عام طور پر یہ فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر غسل کرنا زیادہ محتاط اور بہتر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں سطر کی حفاظت اور پانی کے اچھی طرح پہنچنے کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر غسل کرتا ہے تو کیا اس کا غسل نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا، بشرطے کہ تمام فرائض درست ادا کیے گئے ہو۔ ایک اور اہم بات، خصوصاً ہماری بہنوں کے لیے، ناخنوں پر لگی ہوئی نیل پالش غسل پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ بہت سی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ صرف پانی بہا لینے سے غسل مکمل ہو جاتا ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر ناخنوں پر نیل پالش ہو یا کوئی ایسی تہ موجود ہو جو پانی کو ناخن تک پہنچنے سے روکے تو کیا پانی اصل عضو تک پہنچ پاتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں۔ اس لیے اگر کسی پر غسل فرض ہو اور ناخن پر نیل پالش لگی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اس تہ کو مکمل طور پر اتارنا ضروری ہے جب تک ناخن تک پانی براہ راست نہ پہنچے۔ کیا طہارت مکمل ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے بغیر نیل پالش اتارے غسل کرنے سے پاکی حاصل نہیں ہوتی۔ تو کیا ہمیں ان باریک مسائل میں غفلت برتنی چاہیے؟ یہ رمضان اور دیگر عبادات سے پہلے اپنی طہارت کو درست کرنا چاہیے۔ دانش مندی اسی میں ہے کہ ہم غسل کے طریقے کو صحیح طریقے پر سمجھیں، غیر ضروری الجھنوں سے بچیں اور ہر اس چیز کو دور کریں جو پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ یہی احتیاط ہماری عبادات کو درست اور قبولیت کے قریب لے جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔